رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، اے لوگو سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انسان اس دنیا کے اندر جو اعمال بھی انجام دیتا ہے وہ سارا عمل اس کی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، جو فکر کرتا ہے، جن بنیادوں پر اس کا ذہن کام کرتا ہے، اسی کے مطابق اعمال بھی انجام پاتے ہیں۔ اور اس فکر، اس ذہن کی بنیاد انسان کے دل پر ہے۔ انسان کا دل جس طرح سے سوچتا ہے، اسی کے اعتبار سے فکر وجود میں آتی ہے۔ اس دل کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، اے لوگو سنو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورے انسانی اعمال جو انسان کے جسم سے صادر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ اور جب قلب کا قبلہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، جب اس کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو پورے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس قلب پر جو چیز حکمرانی کرتی ہے، وہ حکمرانی اس کا عقیدہ ہے۔ عقیدے کی حکمرانی قلب پہ ہوتی ہے، اور پھر قلب کے کیفیات کے نتائج اس کی فکر پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر وہ انسان کے اعمال کی بنیاد ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر قلب کی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے اسے 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر اس قلب کو قلب سلیم قرار دیا، یعنی درستگی کی راہ پر چلنے والا دل قلب سلیم کہلاتا ہے۔ جو دل گناہوں سے، معصیت سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھے، اللہ کی فرما برداری کی طرف آگے بڑھے، وہ قلب سلیم ہے۔ قرآن کریم نے قلب کی دوسری کیفیت کو بیان فرماتے ہوئے کہا قلب اثیم، گنہگار دل، یعنی وہ دل جس کے اندر گناہوں کی ہی آمیزش ہو، جو دل اللہ کی معصیت سے آلودہ ہو، جس دل کے اندر اطاعت کا جذبہ نہ پیدا ہو، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہوں، جس دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، خشیت نہ ہو، تقوی نہ ہو، پرہیزگاری کا کوئی حصہ نہ ہو، فرمایا وہ قلب اسیم ہے۔ قلب کی تیسری کیفیت کو قرآن کریم نے بیان کرتے ہوئے قلب منیب کہا ہے، یعنی لوٹنے والا دل۔ وہ دل جس کے اندر گناہ کا احساس پیدا ہو جائے، گناہ کی طرف آمادہ ہو جائے، گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن پھر اس کا دل اس کو ملامت کرے، اور اس کا دل اس کو جھنجھوڑے، اور اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہو، اور پھر وہ دل اللہ کی طرف واپس لوٹے، یہ قلب منیب ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس قلب پر حکمرانی وہ عقیدے کی ہے، اس قلب پہ حکمرانی اس انسانی تصورات کی ہے، اس انسانی عقائد کی ہے جو انسان اس دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کی اصلاح کے لیے جو عقیدہ انسان کو عمل پہ کھڑا کرے، جو عقیدہ انسان کو عمل کے لیے تیار کرے،
جس عقیدے کی بنیاد پر انسان کی دنیاوی زندگی اعمال صالحہ کے دائرے میں آ جائے، اس عقیدے کی درستگی کا اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے متکلمین کی گفتگو کو اور فلاسفہ کے دلائل کو اور پھر اسی طرح سے اس کے مباحث کو آپ الگ رکھ دیجئے، اور آپ یہ سوچئے کہ مجھے نماز کی حقیقت کے لیے وہ کس کیفیت کی ضرورت ہے جو مجھے اقامت صلاۃ پر آمادہ کرے، قلب کی وہ کون سی کیفیت ہونی چاہیے جو نماز کے قائم کرنے پر مجھے آمادہ کرے، قلب میں وہ کون سی کیفیت پیدا ہونی چاہیے جو تنہائی میں بھی مجھے گناہوں سے بچا لے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایمانی تصور ہے، وہ ایمانی عقیدہ ہے، وہ غیر متزلزل عقیدہ ہے جس کے ایمان لانے پر اور جس عقیدے کو مستحکم کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پابند کیا ہے، ہمیں مکلف کیا ہے۔